بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نئے سال کے متعلق کچھ پیغامات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور ایک ویڈیو کلپ بھی آپ کو دکھائیں گے جو اس وقت گودی میڈیا میں خوب چرچے کا وشے بنا ہوا ہے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے ناظرین، پہلے مولانا شہاب الدین رضوی کا وہ ویڈیو کلپ دیکھ لیتے ہیں جس میں انہوں نے نئے سال کے متعلق مسلمانوں کو ایک اہم پیغام دیا ہے۔ اس ویڈیو کلپ کے بعد ہم آپ سے کچھ اہم باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کریں گے، وہ بھی ضرور سنیں۔ آئیے پہلے ویڈیو کلپ دیکھ لیتے ہیں۔ چشمہ دارالفتہ بریلی شریف سے ایک فتویٰ جاری کیا گیا ہے نئے سال کو لے کر کے کہ نئے سال کی آمد ہے، تو اس سلسلے میں جو جشن مناتے ہیں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، ان کے سلسلے میں ہدایت دی گئی ہے۔ فتوے میں کہا گیا ہے کہ نئے سال کا جشن منانا فخر کی بات نہیں ہے، اور نہ ہی یہ جشن منایا جانا چاہیے، اور نہ ہی مبارکباد دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ جو جشن ہے نئے سال کا، یہ انگریزی سال یعنی عیسائیوں کا سال شروع ہوتا ہے، اور نئے سال کا جشن منانا عیسائیوں کا مذہبی شعار ہے، اور کسی بھی غیر مذہب کا مذہبی شعار کو اپنانا مسلمانوں کے لیے سخت ناجائز ہے۔ تو فتوے میں یہ صاف صاف کہا گیا ہے، اور مسلمانوں کو خاص طور پر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان کو ہدایت دی گئی ہے کہ نئے سال کا جشن نہ منائیں، یہ شریعت کی روشنی میں ناجائز ہے، اور جو لوگ مناتے ہیں وہ گنہگار ہوں گے۔ نئے سال کے جشن میں ناچ گانا اور شور شرابہ کرنا، ہڑدنگ مچانا، شراب پینا، جوا کھیلنا، یہ تمام کام شریعت اسلامیہ نے ناجائز اور حرام قرار دیے ہیں، اور جو بھی مسلمان اس طرح کے کام میں ملوث ہوگا یا کرتا ہوا پایا جائے گا، یا کسی طریقے سے اس کا عمل دخل اس میں شامل ہوگا، تو گویا کہ وہ شریعت کی روشنی میں وہ مجرم ہے، اور وہ شریعت کے اصولوں کے خلاف کام کر رہا ہے۔ یہ سخت گناہ ہے اور ناجائز ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ نئے سال منانے سے بچیں۔ ناظرین، ڈاکٹر ریحان اختر قاسمی صاحب نے نئے سال کے متعلق بہت باتیں بیان کی ہے۔ ہم آپ کو ان کے کچھ پیغامات بتانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ یہ آیت ہمیں وقت کی اہمیت اور اسے صحیح طور پر استعمال کرنے کی تاکید کرتی ہے۔ اگر ہم وقت کو ضائع کریں گے تو ہماری زندگی بے مقصد گزر جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں۔ وقت ایک ایسا خزانہ ہے جسے اگر ضائع کیا جائے تو اسے دوبارہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ انسان کی زندگی لمحوں، دنوں، مہینوں اور سالوں کی ایک لڑائی ہے جو نہایت خاموشی سے اپنی منزل کی طرف بڑھتی رہتی ہے۔ ہر گزرتا ہوا لمحہ ایک سوال چھوڑ جاتا ہے جس کا صحیح استعمال ہی ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ نئے سال کے موقع پر دنیا کے مختلف ممالک میں نو سال کے تقریبات کے لیے ایک تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ان تقریبات میں لوگ خوشیاں مناتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں اور رات بھر تفریح کرتے ہیں۔ یہ سب مغربی ثقافت کی نشانیاں ہیں جو دنیا کے بیشتر معاشروں میں سرایت کر چکی ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی روایات بڑی تیزی سے مقبول ہو رہی ہے اور لوگ ان میں بھرپور شرکت کر رہے ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے یہ تقریبات نہایت غیر ضروری اور غیر اخلاقی ہے۔ اسلام ہمیں دنیاوی خوشیوں کو مقصد حیات بنانے کی بجائے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ سال نو تقریبات میں شامل ہونا ایک مسلمان کی اصل شناخت کو مجروح کرتا ہے۔ قرآن کریم ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ دنیاوی زندگی ایک کھیل اور تماشا ہے، اور اصل زندگی وہی ہے جو آخرت کی کامیابی پر مبنی ہو۔ ان تقریبات میں جو سرگرمیاں ہوتی ہے وہ 100% اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہوتی ہے۔ آتش بازی، موسیقی، رنگ رلیاں اور بے جا فضول خرچی۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ
کیا تقریبات میں ہمیں اللہ کے قریب کر رہی ہے یا ہمیں اس سے مزید دور کر رہی ہے؟ اسلامی تہذیب ہمیں سادگی، وقار اور اللہ کے ذکر کو زندگی کا حصہ بنانے کی تعلیم دیتی ہے۔ نئے سال کا آغاز ہمیں یہ سوچنے کا موقع دیتا ہے کہ ہم نے پچھلے سال میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ یہ وقت ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیاوی خوشیوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کریں اور دنیاوی خوشیوں کے فریب سے بچیں۔ اپنی زندگی کو بدلنے اور اللہ کے قریب ہونے کا اپنے لیے اور پوری امت کے لیے دعا کریں۔ یہ سال ہم سب کے لیے برکتوں، رحمتوں اور کامیابیوں کا سال ہو۔ یا اللہ ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔